ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا ایک دن، مفتی صاحب میری بخشش ہو گئی دنیا میں. میں نے کہا اللہ آپ کا منہ مبارک فرمائے، کوئی نشانی تو بتا دیں. کہتے میں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن پہ ڈالا ہے. ایک جگہ تلاوت قرآن ہو رہی تھی، ایک قاری صاحب پڑھ رہے تھے، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ گیا. قاری صاحب جو لفظ پڑھتے تھے میرے بیٹے کی منہ کی اسٹائل وہی بنتا تھا، یعنی یہ بھی ساتھ دوہرا رہا تھا. تو میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، میرے مولا اتنا کرنا میرے بس میں تھا، آگے قبول تیرے بس میں ہے. میرے دوستو یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے، جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. آپ جذبہ رکھیں، خود پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکے تو اپنی اولادوں کو تو پڑھائیں نا، اپنی اولادوں کو لگے. ایک بیٹا پڑھ گیا معاشرہ پڑھ جائے گا، ایک بچی پڑھ گئی پورا گھرانہ پڑھ جائے گا. ایک بچی کی تعلیم بچوں سے زیادہ ضروری ہے. اسکول کالج پڑھیں پڑھائیں، نہیں منع، بالکل نہیں منع، لیکن آپ مدرسہ بھی پڑھائیں. یہ وہ تعلیم ہے جو قبر آخرت کراس کر کے پہنچ جاتی ہے، قبر تک پہنچ جاتی ہے. حدیث پاک میں یہ قرآن کریم بندے کے دائیں سائڈ پہ آ جائے گا اور بندے کی سفارش بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قرآن کریم کی اس سورت کو جانتا ہوں جس کی آیات 30 ہیں اور وہ کل قیامت میں اللہ کی دربار میں آئے گی. میرے مولا یا مجھے قرآن سے نکال دے یا میرے پڑھنے والے کی بخشش کر دے. وہ سورۃ الملک ہے، سورۃ تبارک الذی، جو سوتے ہوئے پڑھتا ہے کل قیامت میں اسے یہ ثواب ملے گا. یہ کم سفارش ہے، یہ کم سفارش ہے. خدا کی قسم دنیا کی دولتیں لگ جائیں، عزتیں لگ جائیں، جوانیاں لٹ جائیں، لیکن کل قیامت میں سورۃ الملک ہمارے لیے کہہ دے کہ یا اللہ مجھے قرآن میں رکھنا ہے تو اسے جنت بھیج دے. یہ کم نعمت ہے یار، یہ کم نعمت ہے، یہ کم احسان ہے ہمارے اوپر. ہم یوں کرنے والے بنے، ہم اپنے ان معاملات کو دیکھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں تھیں. حضرت عثمان ان کے گھر گئے رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین وقت تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود ملے، امیر المؤمنین کیسے تشریف لائے؟ کہ میں چاہتا ہوں آپ کے لیے کچھ ہدیہ دوں. کہا میرا مولا سب کچھ مجھے دیتا ہے. کہا آپ کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے کچھ کر لو، مجھ سے لے لو. کہا جی میں غریبوں کا حصہ نہیں لیتا، بس ٹھیک ہے جو اللہ مجھے دے رہا ہے. کہا بیٹیوں کا کیا ہوگا تیرے بعد؟ کیا جواب دیا انہوں نے. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مغرب کی نماز کے بعد جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے، اذا وقعت الواقعہ، یہ سورت جو تلاوت کرتا ہے مغرب کے بعد، اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ داخل نہیں ہوتا. میں نے اپنی بچیوں کو پڑھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، وہ پڑھیں گی، کسی قسم کا ہمیں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے. جو صبح سورت یاسین پڑھتے ہیں اس کے پورے دن کی قضیت حوائج، تمام کے تمام امور کی ذمہ داری اللہ کے پاس آ جاتی ہے. رات کو سوتے وقت جو سورۃ الملک پڑھتا ہے اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جنت کی. اور جو جمعے کے جمعہ سورۃ الکہف پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ فتنوں سے بچ جائے گا، حتیٰ کہ فتنہ دجال بھی اس کا نقصان نہیں کرے گا. تو یہ یہاں ملے گا آپ کو. کریں گے انشاءاللہ، اپنے اولادوں کو بھی بھیجیں گے. آپ ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ تائید کیجئے. کریں گے؟ تمام دوست ہاتھ کھڑا کریں جس کا جذبہ بنے کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہے قرآن پڑھے گا بھی اور آگے پڑھائے گا. پڑھائیں گے انشاءاللہ، یہ ثواب اور اجر لیں گے اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے، گھروں تک بتائیں گے، اپنی اولاد کی تربیت کریں گے نا. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ خوش و خرم رکھے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.